شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش بنیاد اسلام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا غزوہ موتا کے بارے میں، اور وہ قصہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو جانتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں۔ دوسرے دن فوج آگے بڑھی، رومیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری، ہمت اور مضبوطی سے جنگ کی، لیکن وہ رومی فوج کے سامنے مٹھی بھر لوگ تھے، جیسے کسی بھیانک طوفانی سمندر میں انہیں گنی زندگیاں پہاڑ کی طرح موجوں سے الجھے ہوئی ہو۔ زید بن حارث شہید ہو گئے۔ جعفر بن ابی طالب نے شہادت پائی۔ ان کے جسم پر لگ بھگ 100 زخم تھے، اور سب سامنے تھے، پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اپنے مالک کے دربار میں سرخ روح ہو کر پہنچے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ انہیں فطری طور پر سرداری کا بڑا اچھا ڈھنگ تھا۔ احد کی لڑائی میں انہی کی چالاکی سے کافروں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سے جم گئے تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہاں بھی بڑی سوجھ بوجھ دکھائی۔ ایک ماہر سردار کی طرح دشمن کی طاقت کا ٹھیک اندازہ تھا۔ اپنی فوج کو رومیوں کے گھیروں میں سے صاف نکال لائے۔ یہ ان کی مہارت تھی کہ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ آپ کو اس حادثے کا حال ملا، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، منبر پر چڑھے، آنکھوں سے آنسو کی دھارا بہنے لگی۔ فرمایا، اپنی بہادر فوج کا حال سنو۔ اس نے بہادری سے دشمنوں سے لڑائی کی۔ زید شہید ہو گئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، جم کر لڑتے رہے، اور آخر میں اپنے مالک کی خدمت میں پہنچ گئے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر خالد بن ولید نے تمہاری فوج کا جھنڈا ہاتھ میں لیا، وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے۔ نتیجے کے طور پر کامیاب لوٹے۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ مسجد میں آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے۔ مسجد سے آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے۔ ان کی بیوی اسماء بنت امیس سے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ یہاں بلاؤ۔ بچے آ کر چمٹ گئے۔ آپ ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ حضرت جعفر کی بیوی کہتی ہے، میں نے دیکھا آپ کی ڈاڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے، میرا سر گھوم گیا۔ پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا لڑائی کے میدان سے کوئی خراب خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ سب شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور رونے پیٹنے لگی۔ آپ روتے جاتے تھے اور نرمی سے فرماتے تھے، اسماء بہن نہ کرو، منہ پر تھپڑ نہ مارو۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولے، اے اللہ، مرنے والوں کو سب سے اچھا بدلہ دے، اس کے چھوڑے ہوئے رشتہ داروں کو اس بلائی کے ساتھ رکھ جس کے ساتھ تو نے اپنے کسی بھی نیک بندے کے رشتہ داروں کو رکھا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔